لیکن ٹک ٹاک پہ ان کی ایک ایسی سٹوری جو کہ چند گھنٹوں میں ایسی وائرل ہوئی کہ مجھے مجبوراً فوراً سے آ کر ان کا انٹرویو کرنا پڑا۔ میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ ایسی کیا سٹوری اور اس کے پیچھے راز کیا ہے، آپ کی وہ سٹوری کیسے ایک دم سے جو ہے وائرل ہوئی؟ یہ وہ سٹوری ہے جس نے میری زندگی بدل کے رکھ دی تھی۔ ماشاءاللہ۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مجھے واقعی پتہ چلا تھا کہ اللہ رب العزت کی غیبی مدد کیسے آتی ہے اور اچانک آتی ہے اور کس وجہ سے آتی ہے۔ میری کمپیوٹر شاپ تھی تو ایک سعودی نے مجھ سے ایک ٹیبلٹ خریدی، چائنیز ٹیبلٹ تھی، اس کی وارنٹی ہوتی نہیں، تو وہ 2-2.5 مہینے بعد میرے پاس آیا، کہتا مجھے ٹیبلٹ بدل کے دو۔ میں نے کہا اس کی تو وارنٹی 1 گھنٹے کی بھی نہیں ہوتی ہے، تو میں نہیں واپس کر سکتا، یہ تو مطلب یہ ہے کہ رائٹس ہی نہیں ہے کہ میں اس کو واپس کروں، نہ اس کی وارنٹی ہوتی ہے۔ اس نے کہا تمہیں یہ واپس کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا دیکھیں جی، اگر آپ پیار محبت سے کہیں تو میں آپ کو بدل کے دے دیتا ہوں، اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے کرنی پڑے گی اور کوئی آپ مجھے میرے اوپر کوئی مطلب دھونس جمانا چاہتے ہیں تو میں اپنے موقف پہ بالکل حق پر ہوں، تو میں نہیں واپس کروں گا۔ اس نے کہا دیکھتا ہوں تم کیسے واپس نہیں کرتے۔ میں نے کہا سوری جی، اگر اس کی وارنٹی ہوتی ہے تو میں کرتا، ورنہ اور کوئی میرے لائے خدمت ہے تو میں حاضر ہوں۔ وہ سعودی بندہ تھا اور وہ میرے ساتھ ایسے بول رہا تھا، تو میں نے مجھے پتا تھا یہ کچھ نہ کچھ کرے گا۔ دوسرے دن ہی وزارہ اعلام جو ہے، جو کہ منسٹری آف انفارمیشن ہے، منسٹری عام کوئی تھانے وانے نہیں، منسٹری، وہاں جا کے اس کی کوئی پہنچ ہوگی، اس نے شکایت کر دی جی کہ ایک پاکستانی ہے تو اس کو آپ نے پکڑنا ہے، تو اس نے میرے ساتھ مطلب یہ ہے کہ تعاون نہیں کیا اس طریقے سے۔ تو منسٹری آئی میرے پاس، مجھے کہتے ہیں جی کہ ہمیں USB میں ونڈو کر دو۔ میں نے کہا جی یہ سوری قانون نہیں ہے ونڈو میں آپ کو USB میں کیسے دے دوں، یہ پائریٹڈ ہوتے ہیں۔ نہیں جی آپ کر کے دو، ہماری بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی تصویریں ہیں، میں خود USB سے ونڈو اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، پرائیویسی میٹرز وغیرہ وغیرہ۔ اب سعودی 2 تھے، انہوں نے بہت کہا، میں نے کہا سوری پھر بھی نہیں کر کے دوں گا۔ وہ باہر گئے، تھوڑی دیر بعد پھر آئے، کہتے ہیں کتنی قیمت لوگے ونڈو کرنے کی؟ میں نے کہا سوری قیمت ہے ہی نہیں، انلیگل ہے، میں نہیں کر کے دوں گا، جو ریئل سٹوری ہے۔ تو اس کے بعد نے کہا یار دیکھو ہماری بیوی بچوں کی ایسی تصویریں ہیں جو میں اگر کسی کمپیوٹر شاپ پہ دوں گا، اگر کسی نے کاپی کر دی تو وائرل ہو جائیں گی، تم بھی بیوی بچوں والے ہو، سمجھو یار ایک سعودی کی ہیلپ کرو۔ میں نے کہا چلے میں کر دیتا ہوں، بٹ آئی ول ناٹ ٹیک اینی منی، نہ کوئی پیسہ نہیں لوں گا، کچھ بھی نہیں لوں گا، لیکن میں آپ کو صرف آپ نے جو بیوی اور بیٹیوں کی تصویروں کی بات کہی ہے کہ وہ ایسی نازیبا تصویریں ہیں یا جیسی بھی ہیں جو اس کی مراد تھی، تو میں نے اس کو USB میں جیسے ہی ونڈو اس کو پکڑائی، اس نے جناب مجھے کہا چل تم اب دکان سے نکل۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ نکلو دکان سے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتا ہے ہم وزارہ اعلام میں سے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ کہتا ہے منسٹری آف انفارمیشن میں سے ہیں اور اب ہم تمہیں گرفتار کرنے آئے ہیں، تم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو۔ میں نے کہا میں نے کیا ہے؟ یہ تم نے مجھے USB دی ہے فورسفلی آپ کو خود ہی اس کے لیے؟ اللہ رب العزت جانتا ہے جو میں بتا رہا ہوں اس میں کوئی بھی غلطی ہے۔ تو میں نے کہا یار میں تو تمہاری مدد کی ہے، تمہاری بیوی بیٹیوں کی تصویریں۔ کہتا ہے وہ تو ڈرامہ تھا، اب ذرا تم نکلو دکان سے باہر۔ اس نے جناب 2 بندے تھے اس کی گاڑی سے آگے، انہوں نے سارے کمپیوٹر وغیرہ، میری ہارڈ ڈسکیں، USB سب سامان بھرنا شروع کر دیا، اور وہیں بیٹھ کے نام بتاؤ، اقامہ دکھاؤ۔ میں نے اس کو اقامہ دیا، اس نے جناب ایک یلو کلر کا پیپر میرے پاس تھما دیا جس کی میرے پاس پکچر ابھی بھی ہے، اور کہتا ہے اب بیٹا کرو جو کرنا ہے۔ میں نے کہا یار یہ کیا کر کے پتہ نہیں ہو کے گیا، میرے ہاتھ ایسے کانپ رہے، میں پیپر دیکھ رہا ہوں۔ میں نے وہ پیپر کی تصویر کھینچی، اپنے کفیل کو بھیجا۔ میں نے کفیل سے کہا کہ یہ دیکھو یہ پیپر تھما گئے ہیں، تو کفیل کہتا ہے اوہو یہ تمہارے اوپر جرمانہ ہے، یہ تو پاکستانی 35 لاکھ کا جرمانہ ہے، تو یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا اس کو چھوڑو، اب میں کیا کروں؟ کہتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، تم جاؤ تمہارا کام جانے، اور تمہیں میں نے کہا تھا کہ آفس میں آ کے کام کرو، تم دکان بنا کے بیٹھ گئے تھے، اب دکان بیچ کے یہ جرمانہ دو۔ میں نے کہا اوہو اب کیا کروں، بہت برا پھنس گیا۔ پولیس والے واقف تھے، ان سے میں نے کہا، جو کہ مطلب انسپیکٹر وغیرہ میرے پاس کام کرواتے رہتے تھے، تو وہ کہتے ہیں سوری یار یہ بہت بڑا میٹر ہے، کوئی بندہ چھڑوانا ہے تو بتا دو، تھانے سے ہم لے آتے ہیں ابھی، تو یہ ہم نہیں ہیلپ کر سکتے۔ میں نے کہا اب یہ بھی بہت برے پھنس گئے، اب کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ امی کو کال کی روتے ہوئے پریشان، وہ میری حالت مجھے ابھی تک یاد ہے، میرے کیسے ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اور مجھے کیا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا امی جی میں زندگی کی سب سے بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں، ایک وزارت کا یہ ہو گیا تو میں اب کیا کروں؟ امی نے میرے کہا فکر نہ کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 70 بار پڑھتے رہو، اللہ رب العزت خیر کرے گا۔ میں نے کہا چلو پڑھ لیتے ہیں، اچھا ہے، اللہ کو رب العزت کو اپنا وکیل بناؤ، کیونکہ اور تو کوئی مدد کرنے کو تیار ہے نہیں ہے، وکیل تو دوست مطلب ہوتا ہے۔ تو میں نے وہ وظائف کرنا شروع کر دیا۔ رات کا ٹائم تھا تو اچانک مجھے یاد آیا کہ ایک بوڑھا بندہ تھا جس کے گھر میں کچھ مہینوں پہلے گیا تھا،
تو اس کے گھر میں انٹرنیٹ ٹھیک کرنے گیا تھا، تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ کسی زمانے میں وہ وزیر تھا 70 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں. تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ جب بے نظیر آتی تھی تو میں اس کو خانہ کعبہ لے کے جاتا تھا، مسجد نبی میں روزہ مبارک میں لے کے جاتا تھا، تو میں شاہ فیصل کے ساتھ. تو اس نے یہ ساری چیزیں مجھے بتائیں، تو میں نے کہا اچھی بات ہے الحمدللہ. نمبر میرا اس کے پاس دیکھا تو سیو، میں نے کہا اسے چیک کروں، لیکن یہ تو مجھے جانے کا بھی نہیں، پہچانے کا بھی نہیں، کئی مہینوں پہلے کی بات ہے. میں نے میسج کیا یا عبدالوہاب انا فی مشکل الان، کہ یا عبدالوہاب میں بڑی مشکل میں ہوں. تو اس نے مجھے میسج کیا کہ اللہ خیر کرے، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی یہ پیپر کی میں نے تصویر بھیج دی اس کو، یہ ہوا ہے. اس نے مجھے کال کر دی، کہتا ہے یار میں مدینہ میں ہوں، میں جدہ ہوتا تو تمہارے پاس آ جاتا. کوئی بات نہیں، صبح جاؤ وزارہ اعلام کے آفس میں، منسٹری میں، اور وہاں جا کر بتانا مجھے عبدالوہاب نے بھیجا ہے، تو میرا نام بتانا تو ان کو معلوم ہوگا، تو یہ پیپر بھی ساتھ لے جانا، تمہاری مدد کر دیں گے، ہو سکتا ہے یہ تو میں جرمانہ ختم کر دیں. میں بڑا خوش، وہی جیسے پینٹ شرٹ پہن کے کہ وزارت کا دفتر ہے، ٹائی شائی کوٹ شوٹ لگا کے، جو کہ بڑا میں کم ہی پہنتا تھا. وہاں پر گیا تو جب میں گیا نا، کون کون کون، میں اوپر گیا تو میں نے کہا جی آ جاؤں. وزیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے سامنے. انت مین فین، تم کہاں سے ہو؟ میں نے کہا پاکستان. کیف انت جی ہنا لیش پاکستانی جی ہنا، کہ پاکستانی یہاں کہاں سے آ گیا ہے، نکلو باہر یہاں سے. میں نے کہا اللہ خیر، یہ تو کوئی اور ہی مسئلہ بڑھنے لگا ہے، کوئی اور نئے چیز میں نہ پھنس جاؤں. وہاں سے جناب جھکایا ہوا سر اور آنکھوں میں آنسو، آ گیا واپس. عبدالوہاب صاحب کو میسج کیا، عبدالوہاب صاحب میں ہو کے آ گیا ہوں. کہتے کیا بنا؟ تو ان کی کال آ گئی تھی نا. میں نے کہا سر انہوں نے تو شکر ہے کہ مارا نہیں ہے، باقی انہوں نے مجھے جھٹکے وغیرہ چھڑکے وغیرہ دے کے نکال دیا. کہتا ہے یہیں رہو، ابھی دیکھو میں اس کو کرتا کیا ہوں ان کے ساتھ. عبدالوہاب نے سیدھا وزیر کو کال ملائی اور اس کو بتایا کہ میں 1970 میں شاہ فیصل، شاہ فہد وغیرہ وغیرہ کن کن کے ساتھ میں وزیر رہا ہوں، جس کرسی پہ تم بیٹھے ہو میں اس کرسی پہ تھا، اور وغیرہ وغیرہ. میں نے ایک پاکستانی بھیجا ہے، تم لوگوں نے اس کی مدد نہیں کی، یہ نہیں کی، وہ نہیں کیا، کیسے ایسے ہو گیا، کیوں تم لوگوں نے ایسا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں کوئی پاکستانی آیا. کہتا ہے نہیں آج آیا تھا، تو کیسے نہیں آیا؟ انہوں نے پھر اس کی رسپیکٹ دی اور وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد اس نے عبدالوہاب نے مجھے کال کی. کہتا ہے کہ میں نے ان کو کال کر دیا، ابھی تمہیں کال آئے گی. تھوڑی دیر میں وزارہ اعلام سے وزیر کی کال آ گئی. کال آئی تو میں نے جب اٹھایا تو میں نے کہا انت پاکستانی شاہد؟ میں نے کہا ایوہ بالضبط. کہتا ہے یلا تال تال، جلدی آئیں، جلدی آئیں. تال بولا بولتا جلدی آؤ جلدی آؤ، تال سرا جلدی آؤ. تو میں وہاں پہنچا تو میں نے پیپر رکھا، تو میں نے کہا سر یہ اس کا غرامہ مطلب جرمانہ. کہتے ہیں کوئی جرمانہ نہیں. لے کے اس نے پیپر پھاڑ دیا. کہتے ہیں کوئی جرمانہ نہیں، آپ نے کمپیوٹر لے اور جاؤ. اب مجھے سمجھ نہیں آیا میں اس کا ریئیکٹ کیسے کروں. اللہ رب العزت میرے سامنے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل میرے سامنے، اور میں نے پھر وہ اپنے کمپیوٹر وغیرہ انہوں نے مجھے دیے، ان بندے نے لا کے، اور میں جناب گاڑی میں رکھے اور واپس آیا. اور بار بار میں گاڑی سے نکل کے آسمان کی طرف جو ہے نا، جیسے بندہ کھڑکی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، واقعی موجود ہے اور مدد کرتا ہے جب کوئی تجھے دل سے پکارتا ہے. اب کون کیسے کس طریقے سے پکارے کہ اچانک مدد. وہ بندہ عبدالوہاب جس کو میں جانتے ہی نہیں ہوں، پہچان ہی نہیں ہے. ایک بار اس کے گھر گیا تھا انٹرنیٹ ٹھیک کرنے کے لیے، تو میں نے اس سے پیسے صرف نہیں لیے تھے کہ بھائی نہیں یار میں بس آیا ہوں وزٹ کیا ہے. تو وہ زبردستی مجھے پیسے دے رہا تھا، میں نے لیے نہیں تھے. اس کے دل میں یہ آ گیا تھا کہ یار یہ پاکستانی آنیسٹ ہے. وہ مجھے کہا کرتا تھا